شیخ ابو بکر احمد ایک صوفی اسکالر، ایک روحانی پیشوا، ایک قائد، ایک رہبر، یمن میں ہندوستانی نرس کو پھانسی سے بچانے کی مہم کے سبب سرخیوں میں ہے۔ اب ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہے کہ کون ہیں شیخ ابو بکر احمد۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں باخبر۔ شیخ ابو بکر احمد کیرالہ کے ایک نامور صوفی اسکالر اور روحانی پیشوا ہیں، جن کی پہل نے سب سے پہلے ہندوستانی نرس کی پھانسی ٹال دی۔ زندگی کی آس نے موت کو پیچھے دھکیل دیا، اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن نظر آئی۔ شیخ ابو بکر احمد کا سب سے اہم تعارف مفتی اعظم ہند کا ہے، مگر اس خطاب کے پیچھے ان کی علمی اور دینی خدمات کے پہاڑ نظر آئیں گے، جن میں 1978 میں کالی کٹ میں قائم مرکز الثقافت السنیہ شامل ہے، جس کے وہ بانی ہیں، جو کہ علمی، فلاحی اور پروفیشنل دانشگاہوں کا مرکز ہے، جہاں حفظ سے اسکول اور گریجویشن سے مختلف پروفیشنل ڈگریز تک کے کورسز موجود ہیں، جہاں سے فارغ ہونے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد اب 2 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ مرکز کے 130 سے زیادہ انسٹیٹیوٹ ہیں جو ہندوستان اور بیرون ملک مختلف میدانوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شیخ ابو بکر احمد کی علمی خدمات میں ایک نام ہے مرکز نالج سٹی کا، جو کہ ایک علمی دنیا ہے۔ کیرالہ میں کالی کٹ کی ایک خوبصورت وادی میں واقع مرکز نالج سٹی میں 18 الگ الگ اداروں پر مشتمل ہے، جو تعلیم، ثقافت، صحت اور کاروبار جیسے میدانوں پر کام کر رہے ہیں۔ شیخ ابو بکر احمد 22 مارچ 1931 کو کنتھا پورم کالی کٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز 1960 میں کیا تھا، جب انہوں نے 25 یتیم بچوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اب ان کی تعداد 18,000 سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہزاروں خاندانوں کو مکان مہیا کرایا ہے، ہزاروں افراد کو ڈائریکٹ روزگار سے جوڑا ہے، میڈیکل سہولیات کا جال بچھایا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ان کے نام 24,000 اسکول اور کالجز ہیں۔ جی ہاں، آپ حیران ہوں گے، مگر یہ سچ ہے۔ تعلیم کے میدان میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ شیخ ابو بکر احمد کی تعلیمی تحریک نے ملک کو 12,000 سے زیادہ پرائمری اسکول، 11,000 سے زیادہ سیکنڈری اسکول، جبکہ 638 کالج اور پروفیشنل انسٹیٹیوٹ دیے ہیں۔ اسی لیے انہیں جنوبی ہند کا سر سید بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلیمی مشن ہندوستان، لکشدیپ کے ساتھ بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور UAE میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ اس روحانی شخصیت نے عظیم خدمات کو انجام دیا ہے۔ وہ علمی و فلاحی کاموں میں کس قدر سرگرم رہے ہیں، اس کا اندازہ ان کی ذمہ داریوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک جانب انہیں مفتی اعظم ہند کا خطاب اور درجہ دیا گیا ہے، وہ آل انڈیا سنی جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری ہیں، کیرالہ مسلم جماعت کے صدر ہیں، اسلامک ایجوکیشنل بورڈ آف انڈیا کے سرپرست ہیں، سراج ڈیلی نیوز کے چیئرمین ہیں۔ اس طرح عالمی سطح پر جارڈن، مصر، UAE اور دیگر ملکوں میں شیخ ابو بکر احمد مختلف باڈیز سے وابستہ ہیں۔ شیخ ابو بکر احمد نے عربی، اردو، انگریزی اور ملیالم زبانوں میں مختلف موضوعات پر 45 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ وہ ملیالم کے سب سے بڑے اخبارات سراج ڈیلی گروپ کے چیئرمین ہیں، جس کے ہندوستان، UAE، عمان اور قطر سے ایڈیشن شائع ہوتے ہیں۔ ملیالم زبان میں رسالہ، سنی آواز اور سنت نامی رسالوں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ گزشتہ 8 سال سے شیخ ابو بکر نے ہندوستان میں بین الاقوامی امن کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ملک میں امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف مذاہب کے علماء کے ساتھ بین المذاہب مکالمے اور دوستانہ اجتماعات کا آغاز بھی کیا ہے۔ شیخ ابو بکر احمد کی روحانی شخصیت نے ایک بار پھر صوفی نظریات کی اہمیت اور ڈائیلاگ کی طاقت کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، جو انسانیت کی خدمت کا پیغام بھی ہے۔ اس خاص پیشکش میں اتنا ہی۔ نہ رہیں بے خبر، دیکھتے رہیں باخبر۔ شکریہ۔